السلام علیکم فورتھ کلاس سب بچے اپنی اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کی کتاب کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں سبق پڑھا تھا، وہ تھا خدمت گار کون۔ اس کے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں الفاظ معنی اور مشکل الفاظ کروا دیے تھے، ٹھیک ہے، ریڈنگ بھی کروا دی تھی۔ آج ہم نے اس چیپٹر کی مشق کرنی ہے۔ پیج نمبر ہے ہمارا 45 سے۔ اب دیکھیے پہلا سوال ہے ہمارا اس میں کہ اردو میں ہم اکثر سین اور صاد کی آواز ملا دیتے ہیں، صحیح ہے، یعنی سین اور صاد دونوں کی آواز تو ایک جیسی نکلتی ہے نا۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا صاد سے پر کریں، ٹھیک ہے، اور مکمل الفاظ بھی لکھے ہیں۔ مثلا انہوں نے آپ کو مثال دی ہوئی ہے، شین فے صاد شخص، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بنا آپ کو لکھ کے دکھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ادھر انہوں نے لفظ مس کیے ہوئے ہیں، خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے دال چھوٹی یہ اور کاف۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یا سین آنا ہے یا سواد۔ جو صدیق بنتا ہے بچوں وہ سواد سے بنتا ہے، سین سے نہیں بنتا، تو یہاں پہ آئے گا صدیق، ٹھیک ہے، صدیق یعنی سچا، اس طرح لکھا جائے گا۔ اس کو آپ نے پورا کر کے بھی لکھنا ہے، جو لفظ یہاں سے مس ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، سین یا سواد لفظ کے حساب سے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کاف، اور کاف کے بعد ہے ہمارے پاس خالی جگہ، اس کے بعد ہے میم اور تے، صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیے اب جو قسمت ہوتا ہے وہ سواد سے تو نہیں ہوتا بچوں، وہ سین سے ہوتا ہے، تو ہم لکھیں گے کاف کی جگہ کاف کے بعد سین، کاف زیر سین کس، میم تے مت، کس مت، یہ دیکھیے اس طرح پورا لکھا جائے گا۔ آگے دیکھیے اگلا آگے ہے بے بڑیے، بے پھر بے ہے، پھر ایک لفظ مس ہے، پھر چھوٹی یہ ہے، تو یہ کیا آئے گا ادھر بے بسی، صحیح ہے، یہ بنے گا بے بسی۔ اب بے بسی میں سواد آئے گا تو یہ لفظ ہمارا غلط ہو جائے گا، بے بسی جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، صحیح ہے۔ آگے دیکھیے عین، پھر خالی جگہ ہے اور الف ہے۔ اب دیکھیے جو اسا بنے گا وہ سواد سے بنے گا، سین سے نہیں بنے گا، سین سے اگر ہم لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ عین سواد الف اسا، اسا یعنی کہ لاٹھی، الف فے اف، پھر دیکھیے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، واو اور سین۔ اب سواد آئے گا یا سین آئے گا، آپ بتائیے، یہاں پہ سین آئے گا تو یہ بنے گا افسوس، الف فے اف سین واو سو افسوس، سین معکوف افسوس، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نیچے ایک سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیے، صحیح ہے۔ پہلا ہے بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی، جو لکیر لگی ہوئی ہے وہ پیوند کے نیچے ہے۔ اب 3 آپشن دی ہوئی ہیں، گوٹا کناری، موتی، جوڑ، تو پیوند کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں، جوڑ۔ وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا، پہلی آپشن ہے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے بلا ناغہ، بلا ناغہ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے تو آپ بلا ناغہ کا ہی معنی ڈھونڈیں گے۔ ہر ہفتے ہے پہلا، دوسرا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس بے ہر مہینے، اور تیسرا ہے روزانہ، بلا ناغہ کا معنی ہوتا ہے بچوں روزانہ۔ آگے دیکھیے، آگے ہے تیسرا ہے کہ بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا، جو لکیر لگی ہوئی نیچے وہ نابینا کے نیچے ہے، وہ ہے اندھی پہلا، دوسرا ہے کمزور اور تیسرا ہے بیمار۔ تو آپ کو بچوں پتہ ہے نابینا کے معنی کیا ہوتے ہیں، اندھا یا اندھی، جنہیں نظر نہیں آتا۔ آگے دیکھیے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، یہ جو فقرہ ہے اس میں جو لکیر لگی ہوئی ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے خدا ترس کے، تو آپ کو پتہ ہے خدا ترس کے معنی دیکھیں ادھر نیچے سے برا، رحم دل، اچھا، تو آپ کو پتہ ہے خدا ترس کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں، رحم دل۔ آخری دیکھیں، اس شخص نے اسا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، اسا کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے، اسا کا معنی دیکھنا ہے، پہلا ہے جوتے، دوسرا ہے برتن، تیسرا ہے لاٹھی۔ اسا کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں، لاٹھی، صحیح ہے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں، آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو الفاظ ہیں ہمارے پاس وہ ہے خدا ترس، خدا ترس کا معنی بچوں آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے رحم دل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو علی خدا ترس اور نیک آدمی ہے، صحیح ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خدا ترس انسان تھے، صحیح ہے نا۔
آگے دیکھیے دوسرا لفظ ہے ہمارا عصا. عصا کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ لاٹھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کا عصا صاف کر کے ان کے پاس رکھ دیا، یعنی لاٹھی. صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، یہ بھی ٹھیک ہے. آگے دیکھیے نابینا. نابینا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اندھا، جسے نظر نہیں آتا. ہمیں بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا، یا پھر ہمیں نابینا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آگے ہے بلا ناغا. بلا ناغا کا معنی بچوں کیا ہوتا ہے؟ روزانہ. علی بلا ناغا اسکول جاتا ہے، یا ہمیں بلا ناغا قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی روزانہ. پیوند، پیوند جوڑ. جیسے ہماری قمیض کہیں سے پھٹ جاتی ہے، کچھ کوئی حصہ پھٹ جاتا ہے، تو ہم کیا ہے اس کو دوبارہ سی لیتے ہیں سوئی کی مدد سے، مشین کی مدد سے، تو ہم کہتے ہیں پیوند، یعنی جوڑ لگا لیا. پیوند کے معنی یہ ہیں. بڑھیا کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے. آخری لفظ ہے ہمارا بے سہارا. ہمیں بے سہارا لوگوں کے کام آنا چاہیے، یا بڑھیا بے سہارا تھی، یا پھر ہمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آگے دیکھیے اگلے پیج پہ سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں. پہلا سوال ہے کہ بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بچوں آپ کو پتہ ہے بڑھیا کا جو گھر تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت گندا تھا. ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا. جگہ جگہ مکڑی کے جالے جو تھے وہ لٹک رہے تھے. ایسا ہی تھا نا بڑھیا کا حال، کیونکہ بڑھیا جو تھی کیا ہے، وہ بیمار تھی. اس کے گھر کی حالت، وہ کام وغیرہ نہیں کر سکتی تھی، نابینا تھی. دوسرا سوال ہے خاموش خدمت گار کا کیا نام تھا؟ آپ سب بچوں کو پتہ ہے خاموش خدمت گار کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی. آخری سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سوچا کہ شاید ان سے نیکی میں آگے بڑھنا بہت مشکل کام ہے. صحیح ہے، آگے دیکھیے وہ تھے ہمارے سوال جواب. اب آخری سوال ہے کہ کچھ الفاظ کے آخر میں الف اور تے لگانے سے ان الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے. مثلا انعام واحد ہے جس کی جمع انعامات ہے. صحیح ہے، دیے گئے الفاظ کے آپ نے نیچے جمع بنانے ہیں. جیسے اوپر انہوں نے انعام کی جمع آپ کو بنا کے دکھائی ہے، اسی طریقے سے آپ نے واحد کے جمع بنانے ہیں. اب یہ پہلا لفظ آپ کا دیا ہوا ہے مکان، تو مکان کی جمع بچوں کیا ہوگی؟ مکانات. الف اور تے کا انہوں نے اوپر بتایا نا آپ کو، یہ دیکھیے مثال میں انعام کی جمع انعامات، تو مکان کی جمع کیا ہوگی اس کے حساب سے؟ مکانات. اگلا لفظ ہے آپ کا اعلان. اعلان کی جمع کیا ہوگی بچوں؟ اعلانات. کیا ہوگی؟ اعلانات. احسان. احسان کی جمع کیا ہوگی بچوں؟ احسانات. اس کے بعد ہے نقصان. نقصان کی جمع کیا ہوگی بچوں؟ نقصانات. اس کے بعد دیکھیے حال. حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالات. کیا ہوگی بچوں حال کی جمع؟ حالات. صحیح، یہ آپ کے واحد جمع ہو گئے. اب آپ لوگ سن لیجئے آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے بچوں. یہ دیکھیے ہوم ورک میں نے آپ کا نوٹ کیا ہوا ہے. سبق کا نام ہے ہمارا خدمت گار کون، ٹھیک ہے. جملے بنانے ہیں آپ نے. خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغا، بے سہارا، پیوند. یہ آپ نے جملے بنانے ہیں ان کے الفاظ کے، ہوم ورک میں بنانے ہیں یہ آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے واحد جمع آپ نے لکھنے ہوم ورک میں. مکان. مکان کی جمع میں نے آپ کو بتائی تھی مکانات. اعلان. اعلان کی جمع اعلانات. احسان. احسان کی جمع احسانات. نقصان. نقصان کی جمع ہے نقصانات. حال. حال کی جمع ہے حالات. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو الفاظ جملے واحد جمع یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنی ہے. ورک شیٹ پہ صاف ستھرا کام کرنا ہے آپ نے، اور یہ ہوم ورک آپ نے سبمٹ کروانا ہے سیٹرڈے کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک. صحیح ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ خدمت گار کون جو ہمارا لیسن تھا وہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے، اور امید ہے مجھے آپ
امید ہے کہ آپ کو سب کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔